حضرت مولا علی شیر خدا کہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بدر کا مقام تھا، جنگ بدر ہونے لگی تھی، تو ہم نا اندر بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے کہ کس صحابی کی کہاں ڈیوٹی لگانی ہے. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ کفار مکہ کا جو تعاقب ہوگا نا، جس پر انہوں نے زیادہ حملے کرنے ہیں، وہ نبی پاک کا چھپرا ہوگا، نبی پاک کا خیمہ ہوگا، کہ وہ بدبخت جو کفار مکہ ہیں کہیں ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں. تو وہاں پر کوئی جانثار صحابی وہاں پر تعینات کیا جائے گا. اتنے میں نا حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے. آپ پوچھنے لگے بھی ہاں بھی کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ او میرے یار، او میرے ابو بکر، ہم نے یہ سوچا ہے کہ حضور کے خیمے کو زیادہ خطرہ ہے، حضور کے عریش مبارک کو، حضور کے خیمے کو زیادہ خطرہ ہے، تو وہاں پر کسی جانثار اور بہادر بندے کی ڈیوٹی لگنی چاہیے. ذرا جملے سنیے گا حضرت صدیق اکبر کے. آپ فرمانے لگے تم ابھی سوچ رہے ہو، میں تو حضور سے اجازت بھی لے کے آ گیا ہوں کہ حضور یہاں پر ڈیوٹی میں نے کرنی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے، تو آپ کے ساتھ بھی تو کسی کا ہونا چاہیے نا، کوئی دو بندے وہاں پہ ہوں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اس ماں نے بھی وہ لال جنا ہی نہیں ہے کہ جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور تک پہنچ جائے. کسی ماں نے وہ لال جنا ہی نہیں ہے کہ جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور تک پہنچ جائے. یہ جانثاری تھی. اچھا، حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی پتا تھا کہ سب سے زیادہ جانثار حضرت ابو بکر ہی ہیں. اچھا، ایک بات یہاں پہ بڑی قابل غور ہے، اللہ کرے آپ کے دل میں بیٹھ جائے. یہ جب سے تھوڑی سی بحث مباحثے کا ماحول بنا نا، ہم یوں سمجھنے لگے ہیں کہ اہل بیت گروپ کوئی اور ہے اور صحابہ گروپ کوئی اور ہے، جبکہ آپ یقین کریں یہ آپس میں اس طرح سے تھے. یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، اس طرح سے تھے. ایک دوسرے کے تو یہ جانی تھے، ایک دوسرے سے تو پیار کرنے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اہل بیت میں نہیں تھی، وہ بھائی حضور کی زوجہ محترمہ ہے. حضور کی ساری ازواج ان کی اہل بیت میں ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے یہاں لکھا کہ بنو ہاشم کا سارا قبیلہ اہل بیت میں شامل ہے. یہ رجحان ہو گیا نا بحث مباحثے کا، ہم یوں سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید دو گروپ ہے، ان کی ان سے نہیں بنتی تھی، ان کی ان سے نہیں. حالانکہ یہ بالکل باطل باتیں ہیں. وہ یہود و نصارہ تو رہتے ہیں ان چکروں میں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، حضور کی محبت ان کے دلوں میں سے نکالی جائے. کچھ پیسوں کے لیے مسلمان ہو گئے، کچھ عہدے کے لیے مسلمان ہو گئے. ایسے نہیں ہے. اور جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ تو اپنا سارا قربان کر رہے ہیں، مال اور ساری جان، جن کی عظمتیں قرآن میں رب کریم فرمائے کہ لصاحبہ، محبوب کہہ دینا اپنے محبوب سے، محبوب کہہ دینا اپنے محبوب سے وہ غم نہ کیا کرے. ان اللہ معنا، میں ان کے ساتھ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو ان چیزوں سے نکلیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بس آخری 2 منٹ رہ گئے. حضور فرمانے لگے نیکی کے 360 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 360 درجے نے، مطلب 360 پوائنٹس ہیں، جس میں ایک پوائنٹ بھی ہوگا وہ پکا جنتی ہے. جب حضور یہ فرما رہے تھے نا، پاس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بھی یہ بات سن لی. آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ 360 میں سے کسی ایک نیکی بھی کسی میں ہو اور وہ جنتی ہے، یا رسول اللہ میرے میں کتنی ہے؟ یعنی سوال ہی نیکی والا کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ مال کتنا ہے گا، یعنی سوال ہی نیکی والا. یا رسول اللہ میرے میں کتنی نیکی ہیں؟ حضور فرمانے لگے وہ میرے صحابہ سن لو، وہ 360 کی 360 نیکیاں میرے ابو بکر میں پائی جاتی ہیں. پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے. 360 کی 360 نیکیاں میرے ابو بکر میں پائی جاتی ہیں. پھر حضور فرمانے لگے ابو بکر، جنت کے 8 دروازے ہیں، نقشہ بھی وہی کھینچتا ہے جس نے وہ نقشہ دیکھا ہو. حضور آنے والی خبریں دے رہے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے سے جو نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ جائیں گے، ایک دروازے سے جو روزے رکھا کرتے تھے وہ جائیں گے، جنہوں نے اللہ اللہ زیادہ کی ایک دروازے سے وہ جائیں گے. تو دل میں خیال ہے کہ یا رسول اللہ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ اب ذرا شوق دیکھیے حضور سے وہ سوال کرنے کی بھی کیفیت ہوگی نا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ کہ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ حضور مسکرائے. حضور مسکرائے. آپ فرمانے لگے کہ ابو بکر تجھے 8 کے 8 دروازے آوازیں دیں گے. ابو بکر تو ادھر سے آ، ابو بکر تو ادھر سے آ، ابو بکر تو ادھر سے آ. آپ اس دروازے کو رونق بخشیں گے جہاں سے آپ گزریں گے. یعنی یہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ 8 دے 8 دروازے آکھن گے ابو بکر تسی ادھروں آؤ، تسی ادھروں آؤ. یہ شان ہے. ایک دفعہ بس آخری بات اپنا مجھ سمیٹ رہا ہوں.
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں نا بیسیوں، میں کہتا ہوں بیسیوں نہیں، اتنی اب تو کتابیں، یہ میرے ہاتھ میں بھی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی 500 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 500 تو زیادہ، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے۔ حضور نے فضائل، اس ایک آخری پہلو پہ آپ نے غور فرمانا ہے، حضور نے فضائل، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دل سے دعا خود ہی نکل جاتی ہے، وہ کہتے نہیں ہیں، یعنی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ ذہن تھا کہ حضور ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو تکلیف میں نہ میں ڈالوں، پھر وہ کچھ کلمات کہیں گے میرے لیے، میں اتنا بھی بوجھ حضور پر نہیں ڈالوں گا۔ ایک دن نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ جب کبھی دیکھو نا کہ حضور ذرا خوشگوار موڈ میں ہیں، حضور ذرا خوش ہیں، تو میری بخشش کی دعا کروا دینا، میری بخشش کی۔ اتنی نیکیاں، اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد آپ ان کی عاجزی تو دیکھیں کہ حضور سے نا میری بخشش کی دعا کروا دینا۔